اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کی نسبت عطا فرمائی ہے، دین کی محنت عطا فرمائی ہے، اور دین اللہ کے بولوں کو بولنے کی توفیق اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جبکہ ماحول کے اندر جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آخری دور ہے یہ، وہ دور ہے جس دور سے ہمارے نبی کے زمانے کے کیڑے مکوڑے بھی پناہ مانگتے تھے، ہے نا۔ یہ وہ دور ہے آخری کرنے آخر، جس میں برائیاں عام، ہے نا، قیامت کی ساری نشانیاں وجود میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے سامنے قیامت کی نشانیاں یکے بعد دیگر نظر آ رہی ہے۔ بے حیائی عام ہو گئی ہے نا، ناچ گانا عام ہو گیا ہے۔ اچھے اچھے گھروں کی بیٹیاں بھی، اچھے اچھے خاندان کی لڑکیاں بھی، ان کے بیٹے بھی ناچ گانے کو برا نہیں مانتے، حالانکہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کی اجازت دین نہیں دیتا۔ ایک پاکیزہ ماحول، ایک پاکیزہ معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک دور تھا کئی سال پہلے جب لوگ فلموں میں اگر کام کرتے تھے، کوئی اچھے گھر کی بچیاں یا بچہ کسی فلم میں گانا گاتا یا ناچتا یا کام کرتا تو پورا خاندان اس سے بائیکاٹ کر لیتا کہ نہیں یہ تو بہت بری چیز ہے۔ وہ بھی ایک ماحول تھا، وہ بھی ایک دور تھا جب لوگوں کو یہ چیزیں بری لگتی تھی، ہے نا۔ لیکن پھر قیامت کے قریب دور آتا گیا اور اب بچے بچیاں تھرک رہے ہیں، گانا بج رہا ہے، میوزک بج رہا ہے، جھوم رہے ہیں، اور ماں باپ کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہے نا، اور برا نہیں مان رہے اس چیز کو، کیونکہ ماحول کی پاکیزگی ختم ہو گئی۔ جب کہ ماحول کی پاکیزگی ختم ہو گئی ہے، ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ میری سنت پر عمل کرنا، میرے طریقے پہ عمل کرنا ہاتھ میں انگار لینے کے برابر ہوگا، ایسے وقت میں جو میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب، جبکہ میری سنت مٹ چکی ہوگی ایسے وقت میں میری سنت پر عمل کرے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب۔ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ دور ہے، یہ وہی دور ہے جس دور میں لوگ بھلا بیٹھے، فراموش کر دیا لوگوں نے ہمارے نبی کی زندگی کو، نبوی ماحول کو، پاکیزگی کو۔ پاکیزگی کتنی اہمیت کا حامل تھی، کتنی اہم تھی پاکیزگی، اور کتنی اہم ہے پاکیزگی، لیکن گناہ اتنا عام ہو گیا کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھ رہے، اور کہہ رہے تو کیا ہوا، اتنا تو چلتا ہے، سمجھ رہے، اتنا تو چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسی پاکیزگی تھی، صحابہ کے اندر کتنی پاکیزگی تھی، وہ ماحول میں کتنی پاکیزگی تھی، کتنی حیا تھی، اور صحابہ نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی۔ آج ہم نے اپنی بچیوں کی کیا تربیت کی؟ ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں، لیکن ہمارے گھر میں بچیاں 15 سال کی ہے، 14 سال کی ہے، 16 سال کی ہے، لیکن ہم نے جو اس کی تربیت کی ہے، انہیں کتنی بچیاں تو ایسی آتی ہے جن کو جو تلاوت قرآن بھی نہیں کر پا رہی ہیں، کتنے سال کی ہیں تو 12 سال کی، کتنے سال کی تو 14 سال کی، لیکن تلاوت قرآن نہیں کر پا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماحول دنیا کی پڑھائی کو اتنا فوکس کیا کہ قرآن تک بچیوں کا مکمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ بچیاں بڑی ہو گئی ہے لیکن گھر کے کام کاج نہیں کر رہی ہیں۔ پہلے جو دور گزرا ہے اس دور میں مرد جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، بیٹوں کو، اور عورتیں اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی، ان سے کام کرواتی ہے نا، ان کو سینا، پکانا، یہ ساری چیزیں سکھلاتی۔ لیکن آج بچیاں 18 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، ان کو کھانا بھی بنانا نہیں آ رہا ہے، کام کاج نہیں آ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے آپا پڑھتی ہے نا میری بچی، ہاں لوگ کیا کہتے ہیں، اب میری بچی پڑھتی ہے نا، 10ویں میں ہے، ایگزام ہے، کلاسز ہے، کہاں پڑھاؤں، کام کرواؤں۔ مینرز بچوں کے اندر کیسا ہونا چاہیے؟ بچہ اسکول سے آیا ہے، KG میں ہے، جونیئر KG میں ہے، سینئر KG میں ہے، اسکول سے بچہ آیا ہے اور موزہ ساکس جو ہے وہ ایسے ہی نکال کر پھینک دیا،
تو ہم اپنے بچوں کو سلیقہ مندی سکھلائیں، وہ ماحول دیں، نبوی ماحول، سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو اپنی جگہ رکھتے تھے، ہر چیز کی اپنی ایک جگہ مقرر تھی. تو ہم بھی ماحول کو ویسا بنائیں. ہمارے گھر میں بچے ہیں، بچوں نے آیا اور اسکول کا بیگ یہاں رکھ دیا، وہاں رکھ دیا. ہم بچوں کو سکھائیں بیٹا وہ بیگ اٹھا کے اپنی جگہ رکھو، اس بیگ کو آپ اپنی جگہ رکھو. ہم بچے کو بتا دیں کہ بیٹا یہ جگہ ہے آپ کے بیگ کی اور آپ نے اپنا بیگ یہیں رکھنا ہے. انہیں سکھلائیں، انہیں بتلائیں، اہمیت دیں انہیں نبوی ماحول کی، انہیں اہمیت بتلائیں ہر چیز کو اپنی جگہ کس طرح رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ماحول ہے نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماحول ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھیں. کس طرح اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں سے محبت کی، کس طرح اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے محبت کی، کس طرح نظر انداز کیا، نبھایا، معاف کیا. ہم دیکھیں صرف نبوی ماحول بولنے سے وجود میں نہیں آئے گا، بلکہ ہمیں اپنے ماحول کو نبوی بنانا ہوگا تاکہ روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہو ہمیں. کہیں ایسا نہ ہو ہمیں دنیا اور دنیا کا ماحول اتنا اچھا لگنے لگا، دنیا اور دنیا کا ماحول اتنا اچھا لگنے لگا، کہیں ایسا ہمارے ساتھ نہ ہونے لگے کہ روز قیامت اللہ نہ کرے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہونا پڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امتی سے منہ پھیر لے کہ تمہارے پاس تو میرا ماحول نہیں تھا، میرا طریقہ نہیں تھا، میری زندگی نہیں تھی تمہارے پاس. جو زندگی پر چلنے کا حکم ملا ہے نا کہ اللہ کے نبی والی زندگی، جس زندگی کو اللہ کے نبی نے جیا ہے، جس طرح اٹھنا، جس طرح بیٹھنا، جس طرح کھانا، جس طرح پینا. بچہ چلا رہا ہے اس سے ہم کہہ بیٹا سلو بات کرو. نبوی ماحول یہی تو ہے، یہی تو ہے نبوی فضائیں کہ آہستہ آواز میں بات کریں. ہم بھی چیخ کر بچوں سے بات کر رہے ہیں کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور بچوں کے اندر وہی سختی وجود میں آ رہی، وہی چلانا، وہی مارنا. تو جو ہم بچوں کو دیں گے وہی بچہ اندر لے گا. تو ہم اپنے اطراف میں عورتیں ہی جو ہوتی ہیں نا، وہ ماحول کو جو ہے اپنے گھر کے ماحول کو بدل سکتی اللہ کے حکم سے. کیونکہ مرد کا جو دین ہے نا وہ چوکھٹ تک ہے اور عورت کا دین نسلوں میں جاتا ہے، سمجھ رہے. تو ہمیں اپنے ماحول کو بدلنا ہے. اپنے گھر میں ایک دینی تعلیم کی فضا قائم کریں، ایک وقت مقرر کریں کہ اس وقت بیٹھیں گے اور تعلیم ہوگی بچوں. اپنے گھر میں جو ہے سنتوں کا اہتمام کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ایک پلیٹ میں کھانا کھایا کرتے تھے. محبت بڑھتی ہے. آج دیکھو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں، کیوں؟ سب کی پلیٹ الگ الگ ہے. حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن سنت میں نفع ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. سمجھ رہے؟ روحانی بھی اور جسمانی بھی. ایک تھال میں کھانا کھایا، ثواب بھی ملا اور بیماریوں سے اللہ بچا کر رکھتے ہیں بڑی بڑی. تو ماحول کو وجود دیں، نبوی ماحول کو، نبوی فضاؤں کو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس برتن میں جتنے ہاتھ ہوں گے اللہ کو وہ برتن زیادہ محبوب ہے. تو ایک برتن میں کھانا کھانے والے بنے. آج دلوں میں دیکھیے گھر میں رہ کر بھائی سے بات نہیں کرتا، ماں بیٹی سے بات نہیں کر رہی ہے، بیٹا اماں سے بات نہیں کرتا ہے، بیٹا ابا سے بات نہیں کرتا ہے. سننے میں آتا ہے، لوگ آتے بتاتے ہیں آپا ہمارے والد ہم سے بات نہیں کرتے، آپا ہماری بہن سے ہماری بات بول چال نہیں ہے. تو یہ سب کیوں وجود میں آیا؟ کیونکہ ہم ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہے، ایک ساتھ کھانا نہیں کھا رہے. ہمارے نبی کا جو طریقہ ہے بسم اللہ بول کر گھر میں داخل ہونا، سلام کر کے گھر میں داخل ہونا، ہم نے یہ طریقے کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے شیطانیت کے ساتھ شیطان بھی ہمارے ساتھ داخل ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کا معاملہ یوں تھا کہ کوئی اگر سلام کر کے گھر میں داخل نہ ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے واپس سے باہر جاؤ اور سلام کر کے اندر آؤ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا بچہ اندر آ رہا ہے، سلام کیا نہیں کیا، ہمیں تو اس پہ ہم دھیان ہی نہیں دے رہے کہ اس نے سلام بھی کیا یا نہیں کیا.
اسکول سے آیا ہے بچہ، ٹیوشن سے آیا ہے، نیچے کھیل رہا تھا گراؤنڈ میں، کھیل کر اوپر آیا ہے اور سلام کیے بغیر اندر داخل ہو گیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہمارے کاروبار پر جادو ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے جو نبوی زندگی ہے، جو نبوی ماحول ہے، اسے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں درپیش ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ نبھاؤ، معاف کرو، درگزر کرو۔ اپنے بچوں کو سکھلائیں، بیٹا آپ کا بھائی ہے، معاف کر دو، سمجھ؟ تو اس طرح سے ترغیب دیں، یہ نہیں کہ اچھا ہوا اور مارو اس کو جا کے، تم ہم بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ اور جا کے مارو، اور ایک میری طرف سے بھی ایک مار دینا، ہوتا ہے نا؟ بجائے اس کے کہ نبھانا، معاف کرنا، درگزر کرنے کی ترغیب دینے کے، ماں کہہ رہی ہے، والد کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہا ہے، مارو اور مارو۔ ہم اپنے بچوں کے اندر وہ ساری چیزیں وجود ڈالیں۔ بچہ تھوڑا سا وزن اٹھا رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں، میرا بچہ اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ صحابیات کہتی تھی کہ تم اتنا سا وزن نہیں اٹھا سکتے ہو، امت کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ اپنے بچوں کو ترغیب دیتی تھی۔ میں نے استاذہ کو دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ استاذہ کا بیٹا، جو چھوٹا والا بیٹا ہے محمد، تو اس کو ہاتھ میں انگلی پر اس کو لگ گئی تھی۔ اس وقت وہ کتنے سال کا تھا؟ میرے خیال سے 5 یا 6 سال کا تھا اس وقت وہ بچہ۔ تو انگلی پر لگ گئی، خون نکلنے لگا، تو وہ روتے ہوئے آیا، کہا ماں لگ گئی۔ تو استاذہ نے کہا بیٹا اتنی سی تکلیف پر تم رونے لگے، آگے تو امت میں کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ سوچو صحابہ کیسے لڑائی میدان جنگ میں لڑتے تھے، اپنا خون بہاتے تھے۔ تمہیں اتنی سی تکلیف ہو گئی تو تمہیں دکھنے لگا، ابھی تو امت کا بوجھ ہے سر پر بیٹا، امت میں محنت کرنی ہے۔ یہ میں اپنے سامنے کا واقعہ بتا رہی ہوں۔ تو وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ پھر استاذہ نے اس کے انگلی پر جو بھی لگانا تھا لگایا۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے بچوں کو ترغیب دینا کہ بیٹا اتنی سی تکلیف پر برداشت کریں، ہم امت کے لیے روئیں جو آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہر وقت اللہ اس کے رسول کا احساس ہمیں یاد ہو، ہر وقت۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسے نہیں، بولے نہیں، کہیں گھومنے نہ جائیں۔ اللہ کے نبی اماں عائشہ کے ساتھ نہیں میدان میں جو ہے دوڑ کا مقابلہ کیا، تو اللہ کے نبی نے بھی دل جوئی کی۔ یہی تو نبوی ماحول ہے، صرف نماز، قرآن، روزہ یہی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی کیا، تو اماں عائشہ جیت گئی، اللہ کے نبی ہار گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اماں عائشہ تھوڑی سی ان کا وزن بڑھ گیا تھا، کچھ سال پہلے تو وہ جیت گئی تھی، اب تھوڑا عمر ہوئی تو وزن بڑھ گیا۔ اب اللہ کے نبی نے کہا چلو کچھ سال بعد یا کچھ مہینے بعد دوڑ کا مقابلہ ہوا، اب اماں عائشہ ہار گئی، اللہ کے نبی جیت گئے۔ تو کہا دیکھا نا، اس سے پہلے تم جیتی تھی، آج میں جیت گیا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کی دلجوئی بھی کی، ان کے ساتھ کھیلا بھی، ہے نا۔ ایک مرتبہ بیوی کو جو ہے، بیوی پر اماں عائشہ کہنے لگی کہ اے نبی اللہ مجھے بھی اولاد چاہیے، ہے نا، کہ آپ چلے جاتے ہیں، میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، تنہا رہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے، کہا اے نبی اللہ مجھے بھی اولاد چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ میں کیا کروں، یہ میرے اس میں نہیں ہے، بس میں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو اماں عائشہ اداس ہو گئی۔ اللہ کے نبی گھر سے چلے گئے، لیکن جب گھر میں آئے تو اللہ کے نبی چلے گئے تو انہیں احساس ہوا کہ اماں عائشہ صحیح میں اکیلے رہتی ہیں، ہے نا، تو دل اداس رہتا ہوگا، اسی لیے کہہ دیا تو چلو اماں عائشہ کا دل خوش کراؤں۔ تو اماں عائشہ کو گھر گئے، کہا چلو وہاں پر مقابلہ ہو رہا ہے، میلہ لگا ہے نا، تیر اندازی، نیزے بازی کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو چلو تمہیں دکھا لاتا ہوں۔ اماں عائشہ بڑی خوش ہو گئی، عمر میں کم تھی، بڑی خوش ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے اماں عائشہ کو کھڑے کیا اور خود آگے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی کے کندھے سے اماں عائشہ وہ مقابلہ دیکھ رہی تھی، لیکن اماں عائشہ کہتی ہے کہ سامنے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اماں عائشہ تو مقابلہ دیکھ رہی تھی اور میں حضرت عائشہ تو مقابلہ دیکھ رہی تھی اور میں عائشہ کو دیکھ رہا تھا، اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو،
ہے نا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے پیچھے سے مقابلے کو دیکھ رہی تھی. تو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی دلجوئی کی. اسی طرح سے ایک ماحول، ایک معاشرہ قائم ہو، نبوی فضا قائم ہو. اللہ کے نبی نے کہا کوئی بھی تکلیف ہو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ابھی جلدی ایک پوسٹ میرے سامنے سے گزری، اس کے اندر لکھا تھا، اب آپ کہو گے کہ آپا ہمارے شوہر تو ایسا نہیں کرتے، تو ہم اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں، ہم وہ چیک کریں، ہم یہ دیکھیں ہم کتنا نبھاتے ہیں. ایک پوسٹ میرے سامنے سے گزری، اس کے اندر ایسا لکھا تھا کہ ایک شوہر نے جو ہے اپنی بیوی کی پٹائی کر دی اور بچوں کے سامنے مار دیا، اور بیوی بہت رونے لگی. تو روتے روتے وہ کیا ہے کمرے کی طرف جانے لگی. تو اسے ایسا لگا کہ کمرے میں جا کر جو ہے میری شکایت کرے گی اپنے ماں باپ سے. تو کمرے کا دروازہ بند کر دیا، باہر جانے کا دروازہ بند کر دیا. فون جو تھا وہ بھی اس کا ضبط کر لیا کہ فون پہ کہیں میری شکایت نہ کر دے. تو بیوی اٹھ کے جانے لگی کہ مجھے وہ بیت الخلاء جانا ہے، واش روم جانا ہے فریش ہونے کے لیے. تو اسے لگا کہ کہیں کھڑکی سے پیچھے سے نہ چلی جائے. تو شوہر جو ہے وہ بیت الخلاء کی واش روم کی کھڑکی کے باہر کھڑا ہو گیا. کہیں یہاں سے تو جانے کا ارادہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو اتنا مارا ہے چلی جائے گی ہے. اس نے کہا کہ میں شکایت کروں گی تیری. وہ بیوی کہہ رہی تھی میں تیری شکایت کروں گی. تو اسے ایسا لگا کہیں چلی نہ جائے، شکایت نہ کر دے. تو وہ کھڑا تھا باہر. پھر جب دیکھا کہ نہیں یہاں سے تو کچھ حرکت نہیں ہوئی، تو واپس سے آیا واش روم کے دروازے کے باہر. تو وہ فارغ ہو کر منہ ہاتھ دھل کر وضو بنا کر باہر نکلی، مصلی بچھایا، کہا کہ میں تیری شکایت اوپر والے سے کروں گی. پھر مصلی بچھایا، نماز پڑھی، خوب دیر تک سجدہ کیا، اس کے بعد ہاتھ اٹھایا. تو شوہر نے کہا کہ سجدے میں میری شکایت کم تھی کہ تو اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے میری شکایت کرتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں تیری شکایت نہیں کر رہی ہوں، تجھے جو شیطان نے بہکا دیا تھا نا، تو میں اسے کوس رہی ہوں، میں اسے برا بھلا کہہ رہی ہوں، اور میں اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ میرے شوہر کو شیطانی وسوسوں سے، غصے سے بچائی، عافیت سے. تو شوہر رونے لگا، اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا کہ میں نے تجھے اتنا مارا کہ تیرے ماتھے سے خون بھی نکلنے لگا، لیکن اس کے باوجود تو میرے لیے دعا کر رہی تھی. اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور کہا میں آئندہ نہیں ماروں گا تجھے. سمجھ رہے؟ تو شوہر کے دل میں پھر بیوی کے لیے اور محبت بڑھ گئی. تو یہ ہوتی ہے، یہ ماحول ہے پاکیزہ ماحول، نبوی ماحول، پاکیزہ معاشرہ. شوہر کی طرف سے اگر تکلیف بھی پہنچی ہے تو نظر انداز کرنا، معاف کرنا، نبھانا. نہ جانے کون سی تکلیف میں ہوگا، نہ جانے کون سے ڈپریشن میں ہوگا، اس نے مجھے غصہ کر دیا، کچھ بول دیا، یا میرے ماں باپ کو کچھ کہہ دیا غصے میں، ہم خاموش ہو جائیں. ہم یہ نہ کہیں کہ تمہارے ماں باپ بہت اچھے ہیں، آپ کے ماں باپ بہت اچھے ہیں، نہ خاموش ہو گئے. تبھی تو نبوی ماحول وجود میں آئے گا. اگر شوہر غصہ کرے اور ہم بھی غصہ کریں تب تو شیطانیت وجود میں آئے گی. گھر کے اندر ڈپریشن کا ماحول، جھگڑے کا ماحول، بے سکونی کا ماحول، محبت ختم ہو جائے گی دل سے. تو ہمیں نبھانا ہے، معاف کرنا ہے. کوئی تکلیف ہوئی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ایک نبوی ماحول کو اپنے اندر، اپنے زندگی میں وجود دینا ہے، تاکہ ہمارے بچے سیکھیں ہم سے. ہم اگر بغیر دوپٹے کی گھومیں گے تو ہماری بچیاں بھی بغیر دوپٹے کی گھومیں گی. ماں اگر دن بھر موبائل لے کر بیٹھی ہوئی ہے تو بچے بھی موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ماحول وجود میں رہے. دعا مانگ، اگر مائیں نماز پڑھتی تو چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں. مائیں اللہ کے سامنے روتی تو بچہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگتا ہے. تو بچہ تو وہی کرتا ہے جو ماں کو دیکھتا ہے. تو اب سے ہم اپنے ماحول کو پاکیزہ بنائیں. اور جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب تو بڑے بچوں کو ہم روک ٹوک نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعائیں کرے، اور غصے میں نہیں لیکن پیار محبت کے ساتھ ان کو لے کر بیٹھیں، ان کو سمجھایا کرے، روز سمجھائے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تاکہ ماحول ایک اچھا وجود میں. اور راتوں میں اٹھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاکیزہ ماحول، پاکیزہ معاشرہ عافیت کے ساتھ وجود میں دے دیجیے، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے